اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اے بنی آدم، شیطان تمہیں فتنے اور آزمائش میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا، ینزع عنہما لباسہما، اتارنے لگا ان کے لباس کو، لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھائے ان دونوں کو ان کی شرمگاہ، انہ یراکم، وہ تمہیں دیکھتا ہے، وہ اور اس کی جماعت، من حیث لا ترونہم، ایسی جگہ سے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے شیاطین کے لیے دوست اور ولی بنائے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ مکے والے بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا ہے، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں کرتے، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے۔ کل نہیں آیت لباس نے متعلق مسئلہ گزرے کہ بھئی اللہ تعالیٰ لباس اتارا، اور ترے لباس یا قسم بیان ہوئی ہیں کہ ایک ضروری لباس جڑا تساں نہ ستر چھپائے، ایک زیب و زینت نہیں اضافی چیزاں جڑیاں تسی پورا لباس پاونا، اتنے تھلے بنین پاونی، کوٹی پاونی، جراب پاونی، ٹوپی پاونی، ان جتنیاں بھی اضافی چیزاں، فرمائی میں تساں زیب و زینت واسطے اور مجلساں وچ با عزت طریقے نہ اٹھنے بونے واسطے بھی میں تساں کی لباس دیتا۔ اور تیسرا لباس ہے لباس التقوی، فرمایا اللہ تعالیٰ تو ڈرنے والا جڑا لباس ہے، یعنی وہ بھی تسی اپنے وجود تے پاونے نہیں کوشش کرو کہ اعمال صالحہ کرو اور اللہ تعالیٰ نے نافرمانی تو بچو۔ انہاں ترے لباساں نے متعلق کل تھوڑی یہ گل کیتی ہے اور عرض کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی نعمت بنائی انساناں واسطے۔ انساناں تو علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں انہاں نے کوئی لباس کوئی نہیں، ان سب اپنے اپنے جو کچھ انہوں نے کھل چمڑا ہوئے یا کئی نے ستر جڑے نو بالکل کھلے، کئی نے انجن بھائی چلو، کئی نے اتنے دم آ گئی، پوچھنا آ گیا یا کوئی اور اللہ تعالیٰ ہونا، نہیں تو لباس جڑا وہ کوئی نہیں۔ پرندے درندے جانور حیوانات جتنے بھی ہیں انہوں نے کھل چمڑا یہ انہوں نے لباس ہے۔ انسانوں واسطے اللہ تعالیٰ مختلف قسم نے مختلف شکلیں نے اچھے خوبصورت بہترین قیمتی سادے ہر قسم نے لباس بنائے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سادہ لباس پسند فرمایا، کدی کدی اچھا لباس بھی پایا، اور وہ بیان جواز واسطے عام طور تے صحابہ اکرام اور اولیاء اللہ جڑے ان سادے کپڑے پہنے اور سادگی وچ ہی گزارا کرے نے، اور بعض حضرات جڑے بڑے بڑے علماء اور صلحاء وچ اے جی بھی گزرے نے، امام مالک رحمہ اللہ نے متعلق آنا کہ روزانہ نواں جوڑا پہنے، سال نے 360 جوڑے انہوں نے مرید پورے چھڑا کے دے دینے، اللہ تعالیٰ ہر کہیں اے جی مرید دے او، لیکن یہ ہونا ہے کہ جیڑا جوڑا وہ لہنے ہے وہ وقت انج نہیں بھائی بہت ماں پسند آیا بڑا اچھا، وہ اساں صدقہ کر دین، یعنی جیڑا پاونا وہ وقت لا کے اگے دے آونا، تے روزانہ نواں جوڑا پاونا، اگلے سال وقت اللہ تعالیٰ انہوں نے سسٹم چلائے ہوئے، اور ان بھی خیر حضرت بہت نفیس اور بہت عجیب و غریب قسم نے اللہ تعالیٰ انہاں نفاست عطا کی تھی ہوئی، بہت بڑے محدث ہے
بڑے بڑے بادشاہاں بھی اپنے بیٹے واسطے سفارش کی تھی کہ اگر تسی انہاں حدیث لگی پڑھاؤ تو بڑی مہربانی ہوسی۔ فرمایا حضور نہیں حدیث نخرے نہیں ہیں کہ امیر وکھرے بون تے غریب وکھرے بون، اگر شہزادیاں بھی پڑھنا تو جتھے طالب علم بیٹھے اتنے بہ کے پڑھن۔ ہارون الرشید جیسے اور بڑے بڑے بادشاہ وہاں رد کر دیتا کہ بھائی کوئی، اور کوئی امام شافعی رحمہ اللہ جڑوے آئے تو چونکہ قریش نے خاندان نے امام شافعی رحمہ اللہ بنو مطلب نے تو انہاں مکے نے گورنر تو رکھا لکھا کے آندا، مدینہ نے گورنر نے نہ کہ او میری سفارش کرے امام مالک اگے۔ تو مدینہ نے گورنر کو جس وقت رکا پہنچا تو انہیں امام شافعی نے فرمایا بھائی تو ماں زندگی نے اوکھے کم پا دیتا، امام اگے سفارش کرنا ونجنا بڑا ہی اوکھا کام ہے۔ تو خیر تو اس کھڑے امام تو حضرت پڑھے تو ناراض ہوئے، فرمایا کہ حدیث بھی پڑھنی تو حکمرانہ کو سفارش بھی کراؤنی، مطلب یہ بھی تو طالب علم ہے تو سیدھا منڈ کو آویں۔ لیکن بہرحال جڑوے پتہ لگا بھائی بنو قریش چون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے چون تو وقت امام رکھ گئے اور وقت امام شافعی بڑے جلیل القدر شاگرد بھی بنے اور امام مالک نے انہوں نے بڑے احسانات بھی آون، جس جڑے عالم بن کے اور فارغ ہو کے گئے وہ جڑے 250-300 گھوڑے تے سامان لد کے امام مالک دیتا کہ میری طرفوں اپنی والدہ اور اپنے گھر وان کی کروان۔ تو امام مالک لمی ہو گئی سی، اتھوں تک علماء لکھا کہ اگر کوئی بادشاہ یا وڈے تو وڈا بھی آدمی آوان دروازے تے دستک دیوانا بھائی کوئی حدیث نے متعلق گل پوچھنی، فقہ نے متعلق پوچھنی، شرعی مسئلہ پوچھنا تو پہلے باندھی باہر آنی ہے بھائی کون ہے کہ کام ہے۔ اگر کوئی ایجا بندہ ہوا جس نے حدیث نے متعلق کوئی گل کرنے تو بات اس واسطے وہ باندھی بن کے دسے نہیں ہے کہ بھائی حدیث نے متعلق کوئی بندہ پوچھنے واسطے آیا تو پہلے امام مالک نے ایک تخت ہے اس تے بہ کے حدیث پڑھنے اور بیان کرنے تو وہ پہلے باندھی اور نوکر جڑے ان باہر کھڑے نے وہ تو اس تے دھونی دینے اور امام صاحب اٹھ کے نواں لباس پاونا، تیار ہونا، خوشبو لاونی اور پورا تیار ہو کے باوقار طریقے نال اس تخت تے بہ کے وات آکھنا کہ ہاں ہن دس کے گل ہے تو وہ دسے تو وات آپ اساں بیان فرماونا کہ بھائی حدیث نہ یہ ادب اور احترام ہے کہ اساں انہیں وینے نہیں بیان کر دیں۔ تو اس قسم نے تو اے جی لوگ بھی ہیں جی سڑے علماء دیوبند چو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے متعلق آنا کہ اعلیٰ تو اعلیٰ لباس پاؤنا اور صاف ستھرا رہنا۔ تو یہ بزرگوں نے اپنے اپنے ذوقوں نے اکثر حضرات جڑے ان سادگی چن۔ بہرحال میں کل عرض کیتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ دیتے ہوئے ہوئے تو اچھا پاؤنا چاہیے نا، لیکن دو چیزیں تو بچنا، ایک تکبر تو اور ایک اسراف تو، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی پابندی نہیں لائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعائیاں بھی دسیاں کہ بھائی نواں لباس پاؤ تو دعا پڑھ کے نو الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بی عورتی و تجمل بی فی حیاتی، یا الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ آپ فرمایا جس نواں لباس پا کی دعا پڑھ کے دی اللہ اس نے پچھلے کپڑے نے پائے ہوئے گناہ جتنے نے انہیں معاف کر دے۔ اللہ نے تعریف بھی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے نعمت نہ بھی ہو گئی۔ اگلی آیت فرمایا کہ اے بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شیطان تو ساں آزمائش اور فتنے وچ نہ پا دے، کیونکہ شیطان نے یہ کام ہے انسانیت نقصان پہنچاونا، اور اس کے ہو سی جکر اس تو سنے اماں تے ابے ہیں جنت چو کڈیا اور انہاں کو ایجا عمل کروایا جس تو جنت چو دنیا تے آ گئے اور وقت انہوں نے لباس اتروا دیتا تاکہ انہوں نے شرمگاواں جڑیاں ننگیاں ہو ونجن۔ تو یہ اتنا بڑا کم جڑا ای شیطان کیتا تو تساں نے جس وقت اماں اور ابے والدین نال شیطان ای دشمنی کر چکا تو ای دشمنی اس نے تساں نال بھی ہوئے تو اپنے آپ تسی شیطان نی دشمنی تو بچاؤ، اس تو دور رہو، کیونکہ شیطان جڑا وہ سب تو پہلے تساں نہ ستر کھلے سی، تساں نی بستی کرے سی، تساں نی عزت خاک وچ مڑے سی، اے جے کم کروا دے سی جڑے بندیاں کرن لگے تو بالکل اکھیاں کے پردہ آوے سی، لیکن کرنے تو بعد کوئی شے جڑی وہ باقی نہ بئی سی اور کوئی شے نہ رہ سی۔ تو شیطان ہمیشہ دشمن ہے، انسان تباہ کرنے نے چکر چے، تو فرمایا اپنے آپ اس تو
بچاؤ، ینزع عنہما لباسہما، اس تو سنے والدین نے بھی یہ کیتا کہ انہوں نے لباس اتروا دیتے لیریہما سوآتہما، تاکہ انہوں نے شرمگاواں کھل ونجن۔ دوئی گل یہ کہ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، فرمایا جڑا شیطان ہے یا جناتن جڑے ان تساں ہر جائی تو ویکھنے پین اور تسی انہاں نہ ویکھنے پین، یعنی جنات اللہ تعالیٰ ایسا جسم دیتا، ایسی لطافت دیتی کہ او نظر نہیں، جی کو ملائکہ نظر نہیں آنے، انہیں شیطان اور جنات جڑے ان بھی نظر نہیں آنے، اللہ تعالیٰ انہیں انسانہ نہیں نظر تو اجل کر دیتا، لیکن ان انسانہ ویکھنے پہ یہ اللہ تعالیٰ بس اپنی مخلوقان کہیں کچھ بنا دیتا، کہیں کچھ بنا دیتا، تو جنات اللہ تعالیٰ یہ مقام دیتا کہ انہیں جسم لطیف دیتا، اور اس جسم ان مختلف شکلوں میں بھی بنا سکنے، تبدیل کر سکنے، یہ اللہ بھی انہیں اختیار دے دیتا، اور نظر بھی نہیں آنے، لیکن ان بھی نہیں کہ بالکل نظر نہیں آنے، کد کدائیں نظر بھی آوے، اور کئی شکلوں میں نظر آوے، کدائیں بندہ آنا جی میں ادھی راتی بکری تکی، میں ادھی راتی جناب اٹھ تکیا، میں فلانی شے تکی، اور وہ تو غائب ہو گئی، تو یہ ممکن ہے، کوئی ایجی گل نہیں کہ بندہ آ کے جی توڑے کوٹھے ویچ اندر کمرے ویچ اٹھ کے کون آ گیا، تو جنات ایجیاں شکلیں بنا سکنے، لیکن اتنا بھی انہاں اللہ تعالیٰ اختیارات نہیں دیتے کہ ان بھائی سارا کچھ تباہ کر دیون، برباد کر دیون لوگاں، اور اللہ تعالیٰ انہاں تے بھی کوئی نہ کوئی حدود مقرر کیتے ہوئے ہیں کہ بھائی انج بھی نہیں کہ تسی ہونا نظر نہ آنے تو تسی انسانوں نے سارے جے بچو پیسے بھی کر کھڑو تے بٹوی بھی خالی کر کھڑو تو راتی دکانہ بھی خالی کر ونجو، تو اتنا بھی انہاں اختیارات نہیں دیتے گئے، اللہ تعالیٰ انہاں واسطے بھی ایک حد رکھی، اور اس حد نے تحت ہی ان چلنے، لیکن بہرحال ان شرارت کر بھی سکنے، تنگ بھی کر سکنے، اور ان ساریاں چیزیں ان کرنے، اللہ تعالیٰ انہاں ایسی جسم اور بدن دیتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنات جڑے ان ملاقات کرنے آنے 6 دفعہ حدیث چانا سیرت یا کتابیں کہ 6 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات تبلیغ کی تھی، یعنی انہاں قرآن سنایا، تو ایک باری مکہ مکرمہ ویچ بھی 2 دفعہ 3 دفعہ، مدینہ منورہ بھی، تو مختلف مواقع تے جنات جڑے ان جماعتن یا جماعت ایک دونہ ذکر تا قرآن مجید بھی ہوئے، ایک طائف نے سفر ہے چاہ فجر نے نماز جتے پڑھی تو اتنے جنات آن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا، اور بلکہ وہ 8-9 فرشتے جنات جڑے ان وطنی حضور ڈوڑے نے کہ بھائی دنیا تھی تبدیلی آئی پئی، آسمانہ تے سڑا وہینا بند ہو گیا، اور فلانیاں چیزیں جڑیاں ان عجیب و غریب ہوئیاں پیان، تو ایک کوئی واقعہ ہویا اس دنیا تے او ڈھوڑو، تو او ڈھوڑنے واسطے اس بڑے شیطان نے سارا بجائے ہوئے، تو ان ڈھوڑینے تو طائف چو گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز قرآن پڑھنے پہ اور رک گئے، رک کے انہاں قرآن سنیا، اور بعد صبح نے ٹائم تو حضور نے زبان تو جنات سنیا تو متاثر ہوئے، اور خالی متاثر نہیں ہوئے، حضور تے ایمان گہنا ہے کہ بھائی اسی اس تے ایمان آنے نے، تو یہ 6 موقع جتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں تبلیغ فرمائی۔ ہن بھی امت اچ بھی بعد اچ بھی بہت سارے بزرگ اور اولیاء اللہ جی گزرے جنہوں نے ہتھاں تے ان بیعت بھی کرانے رہن، اور انہوں چلنے بھی رہن، انہوں نے اپنا سسٹم بھی بہت سارا، اس وچ بھی مسلمان بھی آون، کافر بھی آون، من المسلمون و من القاسطون قرآن مجید چے کہ سڈے چو مسلمان بھی آون، کافر بھی آون، کنا طرائق قددا، سڈے بھی بہت سارے قبیلے تے قوماں تے فرقے، تو اللہ تعالیٰ چونکہ انہوں نے بھی حساب کتاب ہونا قیامت والے دن، تو انہاں وچ بھی ان ساریاں چیزاں آون جڑیاں سڈے وچن، تو فرمایا او شیطان جڑا او تساں اے جیاں جائیاں تو ویکھنا دیتے۔ اچھا انہیں ہن بعض دفعہ گھراں وچ سپنی شکل اے جی موزی جانوراں شکل، اس تو ایک حدیث آنا کہ اگر سب تو سنے گھرے تو اساں پہلے 3 دفعہ کوئی کھگورا شگورا مارو تو ہر رجوع ہوں اساں ہلاؤ جلاؤ، مارنے تو پہلے اساں کوئی یہ وعدے نکلنا تو اساں کٹ دیو، ہر دفعہ جن نہیں ہونا، بعض دفعہ جنات ہونے، تو انہوں نے نقصان جڑے غزوہ خندق ہویا تو حدیثہ میں آنا کہ ایک نوجوان صحابی جیسی نوی شادی ہوئی بالکل، تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوپہرے اجازت منگی کہ یا رسول اللہ میں نواں بھیا ہوئے، تو اگر ماں اجازت دیو تو میں ذرا گھروں بیا ہوں، تو آپ فرمایا کہ ذرا
چوکنا ہو کے ونجے تے خیال نہ ونجے نبی ہونا۔ اور آپ نے دسنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہودی تو نے تے حملہ آور نہ ہون تے ان چونکہ ظاہر یہودی صرف مدینے چ باقی سارے خندق تے، تو آپ فرمایا خیال نہ ونجے تے خیال نہ آویں اپنے ہتھیار نال کھڑ۔ تو یہ جس وقت گھر پہنچے تو اسی جڑی بیوی ہے وہ دروازے تو باہر کھڑوتی اور دروازے بھی ان کھڑوتی جو کئی نے انتظار ہے چھے۔ تو انہاں بڑا غصہ آیا کہ بھائی ایڈے دو جھڑے ہوئے شادیاں تو یہ تو عورت کوئی ماں غلط لگنی، یہ باہر کہاں پہ تکے نہیں تے کہاں پہ جھکے نہیں۔ تو وہ جڑا نیزہ تے ہتھیار تے کول ہے نے وہ حملہ کرنے واسطے جو کڈے نے تو اس عورت آواز دیتی اس وقت جلدی نہ کر، میں کوئی غلط کمے واسطے نہ کھڑوتی، تو اندر آن کے تک کہ اندر اس کمرے وچ یا چارپائی اتنے اتنا بڑا اژدہا اور سپ ہے کہ میں تو ڈرے نال باہر آ گئے کہ کوئی بندہ مان نظر آوے تو خوف ہی نہیں وجہ تو میں باہر آ۔ تو وہ اندر گیا نوجوان تو سپ اتنے بالکل بیٹھا ہوا پھن پھیلا کے، تو انہاں اپنا نیزہ جڑا چاہے ہوئے وہ چاہ کے اساں سپیاں ماریا۔ حدیث چانا کہ وقت اساں پتہ نہیں لگا کہ سپ پیڑے مویا کہ جوان پیڑے مویا۔ نوجوان ڈٹھا اور جناب وہ بھی نال ہی، تو وہ جڑا سپ ہے وہ ظاہر ہے کوئی جن ہے، اساں اس قتل کرنے اساں نقصان ہو گیا۔ تو اس قسم نے گھراں وچ جڑے ان سپ پہ کوئی مار سکنا تھا مار دے تے انہیں بھی تھوڑی جی احتیاط ہے۔ بہرحال فرمایا او تساں تے کہنا پیا تسی اساں نہ تے کہنے پہ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، باویں ہن ایتھے بھی بیٹھے ہون ہسنے پہ ہون پہ موری چڑیاں گلاں پہ کرے نا، ہاں انا جعلنا الشیاطین اولیاء، فرمایا ان جڑے شیاطین ہیں انہاں میں دوست دیتے ہوئے ہیں، لیکن ان دوست زیادہ انہوں نے انہاں لوگوں وچوں جڑے اللہ کی ذات تے ایمان نہیں رکھنے، جڑے کافر ہو سن ان زیادہ گندے کام بھی کرے سن، گندیاں حرکتیں بھی کرے سن، شیطان نے ان قریب ہو سن بنسبت ایمان والے نے۔ اگلی آیت وچ مکے والے نے ایک برائی بیان کی نے اور وہ یہ ہے کہ ان بیت اللہ نہ طواف کرنے واسطے انہیں ایک قانون بنایا ہوا۔ قانون یہ ہے کہ جتنے لوگ باہروں آسن بیت اللہ نے طواف واسطے ان اپنے کپڑے وچ بیت اللہ نہ طواف نہیں کر سکنے، تو ان کپڑے قریش نے کپڑے گھیسن نڈے بھی کڑیاں بھی، تے انہاں کپڑے وچ ان طواف کرے سن، اور جنا ان کپڑے نہ مل سن ان ننگا طواف کرے سن۔ کئی لباس طواف وات نہیں کر سکنے کیونکہ ان کپڑے انہاں جنہاں وچ اسی گناہ کرے نے تے گناہ والے کپڑے جڑے نا انہاں نہ بیت اللہ نہ طواف کرنا ای بیت اللہ نے بے ادبی تے ای نہیں پتہ بھائی بیت اللہ نے سامنے اکا ننگا تھی کہ پھرنا ای اس تو بھی وڈی بے ادبی، لیکن بس انہیں اپنے وہ اجارہ داری بنائی ہوئی ہے، اور جنہوں نے کوئی تعلقات ہونے یا جناب کوئی جاننا ہونا ہے تو وہ انہاں کپڑے دے دینے ہیں قریشی، اور اس انہاں کپڑے وچ یعنی قریش واسطے ای قانون نے ان کپڑے وچ طواف کرے نے، مکے والے جڑا ان ننگا طواف نہ کرے نے، ان کپڑے واسطے قریشن بھائی ان چونکہ حرم نے مجاورن اور حرم نے گوارڈین لہذا ان واسطے اجازت ہے کہ ان اپنے کپڑے وچ دنیا نے کئی بندیاں اپنے لباس بیت اللہ نے طواف نہیں اجازت، اس تے لوگوں کو ان کپڑے گینے اور جنہاں کو کپڑے نہیں ہونے ان ہنجے ننگا طواف۔ مرد جڑے نو دیہڑی طواف کرے نے، عورتیں جڑیاں ان عام طور تے راتی کرے نہیں ہیں اور بالکل ننگ مننگے۔ تے طواف تو پہلے ایک جملہ اوبر چھڑے نے کہ بھائی اسی حرم اچا اور اتھے ساڈا کل حصہ یا کچھ حصہ اگر ننگا ہو ونجے تا اسی خیر ہے، لیکن اج اسی اپنے جسم نہ ہر حصہ دوئے واسطے حرام پہ کرینے ہیں یا حرام پہ کرینیاں کہ ساڈا جسہ آج حرام ہے، کوئی بندہ ساڈے جسے تو آج فائدہ نہیں اٹھا سکنا، لہذا ای جملہ آہ کے ان سمجھنے ہے کہ بس ہن سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور بیت اللہ نے طواف ہونا پہ۔ تو اس تے انہاں کچھ سیانے لوگ منع بھی کرینے بھئی یاری کی پہ کرینے ہو، تو اس نے جواب ہے انہاں دو گلا آکھی، انہاں کہ ایک تا سا پیو دادے انہیں ہون کرینے ویکھا سیڑے وڈ وڈیرے نہیں کرینے، ان جتنے بھی ہونے نا بے دین بدتی مشرک انہاں کو سب تو وڈی دلیل یہ ہونی کہ پیو دادا ان کرینے، اور دوئی گل انہاں اللہ نے متھے لا دیتی کہ ای اساں کرنے نا اللہ حکم دیتا، تو اس تے اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا ان کے پہ کرینے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اس فاحشہ تو مراد ننگا طواف ہے، ان فوش ہر گناہ آہنے گندے گناہ
لیکن اتھے مراد ننگا طواف ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ان جس وقت یہ ننگے آڑا کم بے حیائی آڑا کریں تے وَتُ تو آخنین وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا ایک تا اساں اس تے اپنے پیو دادے انہیں ان کریں ویکھا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا اور دوئے یہ کہ اساں اللہ اس نہ حکم دیتا کہ بھائی اپنے کپڑے طواف نہ کرو، اللہ قدائیں بھی حکم نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دو دیتے ہیں، ایک اسی آیتاں ایک اگلی آیتاں۔ اس آیت نے فرمایا کہ میرے نبی تسی نہ آکھ دیو کہ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ بے حیائی نہ حکم کہیں میرے بھی نہیں کرے۔ اللہ گندے کم ہے، اللہ کی کوئی حکم دے رہے ہیں؟ ایک شریف آدمی حکم نہیں دینا تو خالق دینا۔ اللہ نے ذمہ تسی الزام لینے پہ ہو، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، گندے کماں نے حکم اللہ نہیں دینے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ تے ان گلاں تسی کرینے پہ ہو جنہاں نے متعلق تساں کو علم کوئی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔